بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء اور محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اردو گرامر، مرکب کی تعریف، مرکب کی اقسام۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہے ہمارا آج کا موضوع آج کی ویڈیو کے لیے، تو شروع کرتے ہیں۔ مرکب کی تعریف۔ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے مرکب کی تعریف جاننا ضروری ہے، تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرکب کی اقسام۔ نمبر 1، مرکب ناقص۔ نمبر 2، مرکب تام۔ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں، مرکب کی تعریف بھی ہو گئی، اب مرکب کی اقسام آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ یہاں تک یاد رکھیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب تعریف سن لیجئے مرکب ناقص کی۔ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے، یعنی سننے والا جب اس مرکب کے الفاظ سنے تو اس کو واضح طور پر مطلب سمجھ میں نہ آئے، تو ایسا مرکب ناقص کہلائے گا۔ مثالیں دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ اکرم کی گھڑی، 5 روپے، نیلی ٹوپی۔ یہ اس مرکب کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں اکرم کی گھڑی لکھی گئی ہے اور یہ الفاظ سن کر قاری کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے۔ اکرم کی گھڑی سے متعلق، اور دوسری مثال 5 روپے۔ ان الفاظ سے بھی بالکل پتہ نہیں چلتا کہ 5 روپے کے حوالے سے کیا ہوا ہے۔ اور تیسری مثال نیلی ٹوپی، بس یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر بھی پتہ نہیں چلتا، سن کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا مراد ہے، کہ نیلی ٹوپی سے متعلق کیا ہوا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بھولنا نہیں چاہیے مرکب ناقص۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ یہ تینوں مثالیں یاد رکھیے گا، انہی مثالوں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب باری آتی ہے مرکب تام کی، جو دوسری قسم ہے مرکب کی۔ اس کی تعریف ہے، وہ مرکب یا جملہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ یہ تعریف اس کے برعکس ہوگی۔ مرکب ناقص میں یہ تھا کہ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے، تو مرکب تام وہ مرکب یا جملہ ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، پرانی مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ اکرم کی گھڑی خوبصورت ہے، یہ پورا جملہ آ گیا جی۔ بات پتہ چل گئی کہ اکرم کی گھڑی سے متعلق کیا بات ہے۔ اور 5 روپے کی دوسری مثال تھی، میں نے 5 روپے فقیر کو دیے۔ اب 5 روپے والی بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد نیلی ٹوپی کی مثال تھی، اس نے نیلی ٹوپی خریدی۔ تو تینوں مثالوں میں مطلب واضح ہو چکا ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تو فرق واضح ہو گیا مرکب ناقص اور مرکب تام کا۔ ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مرکب کی تعریف یاد کی، اس کے بعد مرکب کی اقسام سے آگاہ ہوئے، اور ساتھ ساتھ ہم نے مثالیں پڑھی۔ یقیناً
گرامر کا یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک اچھی اور مفید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔